بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am your facilitator صلاح الدین. کل کی سیشن میں ہم نے ریاست اور سیاست کے بارے میں گفتگو کی تھی. ریاست کی ایلیمنٹس، 4 بنیادی ایلیمنٹس کے بارے میں بات ہوئی تھی. اس طرح حکومت کی 3 پلرز کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی. چونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، تمام شہریوں کو برابر سیاسی حقوق حاصل ہے. حکومتی معاملات میں ہر کسی کا حق ہے سیاست کی، حکومت کرنے کی. تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ عوام کو حکومت کے بارے میں علم ہو، سیاست کے بارے میں علم ہو، طرز حکومت بھی جانتا ہو. چونکہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست عوام کی ہوتی ہے، تو عوام کی مرضی کے مطابق اس میں طرز حکومت بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ سمجھنا، یہ سیکھنا تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے، ان کی فرض ہے کہ وہ ان کو سمجھے، ان پہ سوچے اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کریں. اس لیے آج کی سیشن کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے حکومت کی اقسام. حکومت کی 3 اہم ستون ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ. ان تینوں سے حکومت بنتی ہے، اور طرز حکومت کا تعلق ان تینوں پلرز کی اختیارات اور دائرہ کار سے ہے. تو اب ہم آتے ہیں کہ حکومت کی اقسام کیا ہے. حکومت کی اقسام، حکومت کی تو بہت سے اقسام ہیں، لیکن مشہور اختیارات کے لحاظ سے 2 بڑی قسمیں ہیں: ڈکٹیٹرشپ، جمہوریت، جس میں تمام انتظامی اختیارات ایک فرد کے پاس ہوتے ہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے حکومت چلاتا ہے. اس قسم کی حکومت کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ عام طور پر زبردستی کے ساتھ لیا گیا حکومت ہوتا ہے. اس کے برعکس جمہوریت عوامی حکومت ہوتی ہے. اس میں حکومتی اختیارات دراصل عوامی نمائندوں کے پاس ہوتی ہے. جمہوریت میں عوام اپنے ووٹ کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، جو ان کی خواہشات کے مطابق ان پر حکومت کرتی ہے. جمہوریت میں جو حکومت ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: ایک صدارتی اور ایک پارلیمانی. جس طرح اپنے ناموں سے ظاہر ہے،
اگر انتظامی اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہو تو یہ پارلیمانی حکومت کہلاتی ہے. یعنی جو نمائندے ہم منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، ان نمائندوں میں جس پارٹی کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہوتی ہے، اس پارٹی کا لیڈر انتظامی سربراہ بنتا ہے، جس کو ہمارے پاکستان میں وزیر اعظم کہتے ہیں. چونکہ اس میں انتظامی اختیارات پارلیمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ کا ایک رکن ہوتا ہے، قومی اسمبلی سے منتخب ہو کر آتا ہے، اور وہ ذمہ دار جواب دہ بھی ہوتا ہے پارلیمنٹ کو. اگر وہ اس کی حکومت میں کوئی غلطی ہو تو وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے. صدارتی طرز حکومت میں چونکہ صدر براہ راست پارلیمنٹ سے نہیں آتا بلکہ عوامی ووٹ سے منتخب ہو کر صدر بنتا ہے. یہ عوامی ووٹ سے بھی آتا ہے. دوسرا طریقہ اس کا الیکٹرل کالج ہے کہ تمام حلق کے کچھ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، پھر وہ لوگ صدر کو ووٹ دیتے ہیں. جس طرح صدر ایوب کا انتخاب ہوا تھا بی ڈی ممبرز کے ذریعے، بہت آسانی سے انہوں نے خریدے تھے، فاطمہ جناح کو شکست دی تھی اور وہ صدر منتخب ہوئے تھے. پھر اختیارات پارلیمنٹ کے پاس نہیں بلکہ اسی فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں. پارلیمانی نظام میں جب وزیر اعظم اپنا کابینہ منتخب کرتی ہے تو وہ بھی پارلیمنٹ ہی کے ممبرز ہوتے ہیں. مشیروں کے علاوہ وزراء جتنے بھی ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے ہی آتے ہیں. پارلیمنٹ پہ انشاءاللہ کسی اور سیشن میں بحث کریں گے، کیونکہ پارلیمنٹ اپنا الگ ایک ٹاپک ہے کہ پارلیمنٹ کیا چیز ہے، اس کی ایوان کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اس پہ بات کریں گے. بہرحال آج ہم بات کرتے ہیں صدارتی اور پارلیمانی کی. تو صدارتی طرز حکومت ایسی طرز حکومت ہوتی ہے جس میں اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں. صدر پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوتا، صدر کی مرضی ہوتی ہے جہاں سے کسی کو اٹھا لے، اپنی کابینہ میں شامل کر لے. دونوں کے اپنے اپنے فوائد بھی ہے اور اپنے اپنے نقائص بھی ہے. دنیا میں تقریباً 41 ممالک میں صدارتی طرز حکومت رائج ہے، اور اگر آپ گوگل پہ سرچ کر لیں تو بہت بڑی فہرست آپ کو نظر آئے گی کہ دنیا میں ایسی ممالک کی جس میں پارلیمانی طرز حکومت ہے. اب صدارتی طرز حکومت کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور پارلیمانی کی کیسے رکھی گئی؟ اب ہم پارلیمانی اور صدارتی طرز حکومت کی مختصر تاریخ کی طرف آتے ہیں. صدارتی طرز حکومت دراصل بادشاہت کی ایک قسم ہے جس میں تمام اختیارات ایک بندے کے پاس ہوتے ہیں، اور پارلیمانی طرز حکومت تب وجود میں آئی جب صدارتی طرز حکومت سے لوگ تنگ آ گئے.
اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جس کو چڑھ جائے تو پھر اترنے کا نام نہیں لیتا۔ پارلیمانی طرز حکومت میں چونکہ انتظامی سربراہ عوام کو اور پارلیمنٹ کے ذریعے عوام کو، پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں، میں جو پالیسی بناتا ہوں، تو مجھے پارلیمنٹ میں اس کا جواب دینا ہوگا، تو وہ ذرا محتاط رہتا ہے۔ لیکن صدارتی نظام میں ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ صدر براہ راست پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوتا۔ دونوں کے فوائد بھی ہیں، دونوں کے نقصانات بھی ہیں، لیکن کس ملک کے لیے صدارتی نظام بہتر ہوتا ہے اور کس ملک کے لیے پارلیمانی نظام، یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ دنیا میں جو پہلا پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ 509 قبل مسیح میں رکھی گئی تھی، اور اس ریپبلک کا نام تھا رومن ریپبلک۔ اور یہ جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے، اس کی بنیاد 1832 میں یو کے سے رکھی گئی ہے، جب 1832 ریفارم بل پاس ہوا۔ چونکہ سیشن لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں وی ول ٹرائی